مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے، مجھے صرف اس چیز سے غرض ہے کہ میرے نبی نے کیا مجھے حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا اس سسٹر کو ہم اینڈ پہ سلوٹ کرتے ہیں ان کی دلیری کے اوپر، بالکل صحیح سوال کیا اور دنیا کا مشکل ترین سوال کیا۔ یہ دو سوال دنیا کے مشکل ترین سوال ہیں۔ نمبر 1 مسلمانوں کی تباہی کی وجہ کیا ہے، اور نمبر 2 مسلمان جنہوں نے مذہبی لبادہ اوڑا ہوا ہے یہ سب سے زیادہ غیر مذہبی کیوں ہے اپنی نجی زندگی کے اندر۔ دوسرا سوال اس سسٹر نے کیا، کمال کا سوال تھا، اس سوال میں کوئی غلطی نہیں تھی اور آپ سے معافی منگوائی گئی جو نہیں بنتی تھی۔ میں اس ذمہ دار پلیٹ فارم سے اپنی اس سسٹر سے معافی مانگتا ہوں کہ آپ سے جو معافی منگوائی گئی وہ غلط تھی۔ ہم شرمندہ ہیں کہ ہمارا ایک سپیکر آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکا صرف اس وجہ سے کہ وہاں سارے مولوی بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ وجہ نہیں تو آپ جواب دے لیں، چلو لے آئے فیکٹس اینڈ فگر کہ یہ دیکھیں جی بڑا شفاف قسم کا کردار ہے ہمارے یہ ان لوگوں کا۔ یہ تھریٹیکل باتیں ہیں کہ جی وہ اوریجنل تو اسلامک معاشرہ وہ ہوگا جہاں پہ یہ کام نہ ہوتے ہوں۔ اور دسو نا کتنے جے، کیڑے مدرسے جے، کیڑی گلی بچ جے، بتاتا بھی کوئی نہیں اور تھریٹیکل بات کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ یہی تو آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ پھر وہ کدھر ہے، صحیح والے دس دو کتنے جعلی تسی تو سارے دستے جو صحیح بھی دسو، صحیح ہے کوئی نہیں پتا صحیح جعلی نکل آئے تھے۔ عام لوگ تو پھر بھی ڈرتے ہیں، یہ لوگ نہیں ڈرتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے اہل ایمان وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ یہ اس سسٹر کے لیے جواب میں دے رہا ہوں، یہ سارے جواب میں اس کے لیے دے رہا ہوں جو اس کو اس وقت دینے چاہیے تھے کہ سسٹر یہ منافقت ہے اس مذہبی طبقے کی کہ انہوں نے اپنی داڑھیوں اور پگڑیوں کے پیچھے اپنا کردار چھپایا ہوا ہے اسلام کے لبادے میں۔ یہ بھیڑی ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ آئیں گے بھیڑی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے، اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہو جو خود نہیں کرتے ہو۔ کیسے لوگوں کو بھاشن دے رہے ہوتے ہیں نیکی کے، باتیں پردے کی کرنا اور خود آ کے بچوں کے ساتھ منہ کالے کرنا، یہ ان لوگوں کا کردار ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور مولویوں نے اور مذہبی طبقے نے شکلوں کے اندر پورا دین داخل کیا ہوا ہے۔ یہ کتنی نورانی شکل ہے جی، تکو نا جی، ظاہر ہے نہ کو مزدوری کرنی، چندے ہوتے پلنا، اے سی والے کمرے سے نکل کے اے سی والی مسجد میں اور وہاں سے نکل کے اے سی والی گاڑی میں، نور تے چڑھنا چمڑی ہوتے، کتنا نور ہے جی۔ اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا۔ اور اللہ نے کیوں دیکھنا ہے؟ شکل تو اس نے خود بنائی ہے، شکل سے کیا فیصلہ ہوگا؟ مال تو وہ دیتا ہے، اس سے کیا فیصلہ ہوگا؟ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے کہ کس کی نیت درست ہے اور اعمال بھی درست ہوں۔ یہ نہیں کہ شکل جو ہے مومنا اور کرتوت کافنا، شکل داڑیاں پگڑیاں تسبیاں اور کرتوت جو ہے نا بدکاریاں، رزق حرام۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے پرانگدہ حال، بال بکھرے ہوئے ہیں، جس طرح کوئی مسافر آتا ہے، یعنی سفر کے آثار ہیں اس پہ، اور وہ ہاتھ لمبے کر کے دعا کرتا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب۔ یعنی ایسی حالت ہے کہ لوگوں کو بھی اس پہ ترس آ جائے، لیکن وہ اس حال میں اللہ کے حضور دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا رزق حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے جو اس نے پہنا ہوا ہے۔ اللہ ایسے کی دعا کیوں کر قبول کرے؟ اب اندازہ کریں آپ کہ رزق حرام اتنی سینسٹیو چیز ہے کہ ایک شخص کا حال ایسا ہے کہ لوگ اس پہ ترس کھائیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس پہ ترس نہیں فرماتا۔ چاہے اس نے جس طرح کا مرضی لباس اور گیٹ اپ اڈاپٹ کیا ہوا ہے، داڑھی ہے، پگڑی ہے، تسبیح ہے، رو رو کے وہ ایکٹنگ کر کے دعائیں کر رہا ہے، لیکن رزق اس کا حرام ہے۔ تو اب مجھے بتائیں یہ جو اس طریقے سے دین کے نام کے اوپر چندے ہتھیا کے ڈکلیئر تنخواہیں اپنی 25,000 اور خرچہ روز کا 25,000 کر رہے ہیں چندوں میں سے کھا کے، یہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور حقوق العباد کے معاملے میں تو آپ چھوڑ دیں، یہ سارا کچھ انہوں نے جو گیٹ اپ اڈاپٹ کیا ہوتا ہے نا مذہبی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے حق پورے کر رہے ہیں، حقوق العباد تو ویسے ہی معاف ہو جانے ہیں، حالانکہ معاملہ اس کے الٹ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام سے نبی اسلام نے پوچھا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نماز، روزہ، حج، زکات، نیکیاں لے کر آیا، لیکن اس حال میں کہ دنیا میں کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کا خون بہایا، کسی کو ذہنی اذیت دی،
وہ سب کے سب لوگ قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور کہیں گے یا اللہ آج ہم نے بدلہ لینا ہے اس داڑھی پگڑی والے سے، اس مفتی سے، ان بزرگان دین سے، اور وہ ایک ایک کر کے اس کی نیکیاں لیتے جائیں گے. کوئی قیامت کے دن تو بدلہ پھر نیکیوں کی شکل میں. ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے کہ جنہوں نے بدلہ لینا ہوگا لیکن اس بندے کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں تو ہوگی ختم، اب تمہارے گناہ میں اس کے کھاتے میں ڈالوں گا. گناہ کیے ان لوگوں نے ہوئے ہیں جو ان بزرگان دین کے پیچھے چل رہے تھے اور وہ کھاتے میں بزرگان دین کے ڈال گئے. لہٰذا وہ آدھی بات درست ہوئی جو یہ کہتے ہیں نا قیامت کے دن ہم آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گے. جی تسی چکو گے، جہنم میں بھی تسی جاؤ گے. جاؤ لو سامو. ہاں میں نے دھی سے ثابت کر دیا کہ گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے اور پھر جہنم میں جائیں گے. تو حقوق العباد کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے. خالی داڑھی پگڑی رکھ لینے سے، حفظ قرآن کر لینے سے، دینی باتیں کر لینے سے، مسجد میں ایک خطیب کی حیثیت سے بیٹھ جانے سے کوئی آخرت نہیں بننے والی اگر آپ نے اپنے کرتوت درست نہ کیے.